آپ چلے، کیونکہ جہاں آپ رہتے تھے وہاں اور آزر کے گھر کی طرف 3 دن کی مسافت تھی۔ 3 دن سفر کرنے کے بعد جب آپ پہنچے تو ان کی بہن نے کہا حضرت میرے بھائی تو فوت ہو گئے ہیں، کہا مجھے قبر پہ لے چلو۔ قبر پہ لے گئے اور جب آپ گئے تو آپ نے وہاں جا کے اشارہ کیا، قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، حکم تو عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو پتہ اشارہ یہ دینا تھا، انبیاء کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے، ان کا کلام رب کا کلام بن جاتا ہے۔ وہ زندہ ہو گیا قبر سے، مٹی جھاڑتا ہوا اور بیٹا قبر پھٹ گئی اور گھر پہنچا، کپڑے پہنے، ایک عرصے تک زندہ رہا، یہاں تک کہ نکاح بھی ہوا اس کا، شادی ہوئی، بال بچے بھی ہوئے، اور کافی عرصہ رہنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اور ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، جوانی کے عالم میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، راستے میں جنازہ گزرا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے آہو بکاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتی چلاتی ہوئی جا رہی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میری زندگی کا سہارا، وہ بھی چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے آواز دی، رک جاؤ بیٹیو، ٹھہر جاؤ، اور کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں، اٹھ کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا۔ آپ نے یہ کہنا تھا کہ وہ چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھا، کپڑے پہنے، جس چارپائی پہ جنازہ تھا اس چارپائی کو سر کے اوپر اٹھا کے لے آیا، یہاں تک کہ عمر گزاری اور پھر دنیا سے رخصت ہوا۔ پھر ایک عاشر کی بیٹی وہ فوت ہو گئی، اس کو آپ نے زندہ کیا، اور یہ 3 مردوں کو آپ نے زندہ کیا۔ قوم کہنے لگی حضرت آپ نے زندہ تو کیا، بعض لوگوں کو سکتے کی موت ہوتی ہے، سکتہ لگ جاتا ہے، بندہ مرتا نہیں ہے، جیسے کومے میں چلا گیا، 14 سال، 10 سال، 5 سال لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو سکتے میں چلے جاتے ہیں، یہ مرے نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں نے انہیں دفنا دیا ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، ڈاکٹر جو ہے بتا دیتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ تصدیق کر دیتا ہے۔ تو کہا چاہتے ہیں کہ ایسی قبر سے آپ مردے کو زندہ کریں جو پرانی ہو۔ آپ نے فرمایا چلو، وہ لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے سام، 3 مشہور بیٹے ہوئے، سام، حام، یافس۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد جب یہ پہلا طوفان آیا، جتنی مخلوق تھی ساری پانی میں ختم ہو گئی، 78 آدمی بچے، ان میں سے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس بچے۔ اور سام سے جو قومیں چلی ہیں یہ سامی کہلاتی ہیں، حام سے حامی، اور یافس سے یافسی کہلاتی ہے۔ پھر پورے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سام کی قبر کے پاس لے گئے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا حضرت سام اپنی قبر سے بیدار ہوئے، آدھا سر سفید ہے، آدھا کالا ہے۔ کہا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قیامت تو قائم نہیں ہوئی، لیکن میں نے تجھے زندہ کیا ہے لوگوں کی نشانی کے لیے اور دلیل کے لیے، کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یہ دلیل بن جائے اور میرا معجزہ اور کمال بن جائے۔ یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گئے۔ اب دوبارہ اٹھیں گے تو قیامت نہیں اٹھیں گے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں دوبارہ تم مر جائے، اپنی حالت میں چلا جائے۔ کہا حضرت جب تک جانے کے لیے تیار ہو، لیکن آپ ایک کام کریں، دعا کر دیں میرے اوپر موت جو سکرات کی کیفیت ہوتی ہے وہ میرے اوپر نہ ہو۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے سکرات کی جو کیفیت ہے نا وہ اسے اٹھا لی، وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام تو ہم بھولے ہوئے قبروں کو، اور ہم قبرستان جا کے بھی پھر دنیا کی باتیں اور معاملات ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور قبر کی فکر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہ موت کی جو کیفیت ہے نا انسان کے اوپر، 1000 تلواروں کے وار کیے جائے اس کی بھی تکلیف اس قدر نہیں ہے جتنی موت کی کیفیت کی تکلیف ہے۔ یعنی 1000 تلواروں کے آپ گوشت کے ٹکڑے پہ ہی 1000، جیسے کسائی قیمہ کیسے کر دیتا ہے، آج چلتا ہے اس کا، وہ 50
سے بھی کم وار کرے تو وہ قیمہ بنا دے، جب 50 لگا لو یا 100 لگا لو تو گوشت کی حالت دیکھیے کیا ہو جاتی ہے۔ اور 1000 تلواروں کے وار وہ بھی تیز ہو اور پھر وار کیے جائے تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا یہی کیفیت انسان کے اوپر موت کی ہے، اور آنگن سے جب روح نکلتی ہے اور بعد آپ دیکھیں جب انسان مرتا ہے نا تو اس کی یہ زبان اندر سے جو نا پل کھا جاتی ہے، جہاں آخری ہچکی لیتا ہے نا یہ زبان پل کھاتی ہے، اس کیفیت کو تو مرنے والا ہی جانتا ہے اس کے اوپر کیا کیفیت ہوئی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ واپس اس عالم میں چلے گئے، تو یہ آپ کے معجزات اور کمالات تھے۔ فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ، میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وقت نہیں اب حواری کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی تحقیقی گفتگو میں نہیں کر سکوں گا، ٹائم نہیں ہے۔ بولے ہم ایمان لائے اور گوار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام چند دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اور دھوبی کو نا حواری کہا جاتا ہے، تو کپڑے کو سفید، اور اجلے کپڑے کو بھی حواری کہا جاتا ہے، تو وہ کپڑے کو سفید کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، جس طرح کپڑا سفید ہوتا ہے اللہ تمہارے دل کو ایسی پاکیزگی طہارت عطا کرے گا، ایسا صاف کر دے گا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں تعلیم دی، فرمایا اتبعتمونی، فرمایا تم میری تابعداری کرو، میں تم ہمیشہ تم لوگوں کا شکار کیا کرو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے۔ حضرت ہم لوگوں کا شکار کیسے کریں گے؟ کہ اللہ تمہاری نگاہیں ایسی پاک کرے گا، جس گناہگار پہ نگاہ ڈالو گے اس کا دل ایمان کے اس سے لبریز ہو جائے گا، وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں ایمان کا تو کہہ رہے ہیں، لیکن نبی کے لیے معجزات ہیں، تو ہمیں کچھ ایسی دلیل دکھا دے تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ فرمایا تم مچھلیاں کب سے پکڑ رہے ہو؟ کہا حضرت 2 دن ہو گئے، جال میں پر تھوڑی بہت مچھلیاں آئی ہیں، مچھلیاں ہی نہیں آ رہی۔ فرمایا لو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اب جال ڈالو۔ اب جب ڈالا نا تو بھر کے جال مچھلیوں کو آ گیا، کہا پھر ڈالو، وہ دونوں کشتیاں مچھلی سے بھر گئی، دونوں۔ تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کے وہ ایمان لے آئے، جتنے بھی تھے 12 یا 29 تھے وہ سارے ہی ایمان لے آئے۔ تو اس لیے انہیں حواری عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے چلتے رہے، ایک دن انہوں نے تمنا کر لی کہ حضرت آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پکا پکایا کھانا ہمارے لیے نازل کرے، یہ جو محنت ہم کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ دعا کریں۔ تو فرمایا کہ قوم نے آپ سے سوال کر لیا، فرمایا قال انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی معذبہ عذابا لو عذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا عیسیٰ علیہ السلام قبول کر لی۔ فرمایا دسترخوان تو میں اتارتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کس نے اللہ کی نعمت میں خیانت کی نا تو پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، تم رب سے روز نئی نئی فرمائشیں کرتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ ایک دسترخوان آسمان سے نازل کر دے اور اس میں پکے پکائے کھانے ہوں، اور تاکہ ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ مفسرین اسی آیت کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ قوم عیسیٰ پہ دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن بن جائے، اور ہم 12 ربیع الاول کیوں نہ منائیں کہ جس کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ تو وہ دسترخوان اترا، جب اتر رہا تھا آسمان کے بادل تھے، بادلوں سے سرخ دسترخوان، اس لیے سرخ دسترخوان جو ہے نا یہ سنت ہے، اس کو بچھانا سنت ہے۔ اور جب دیکھا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو بھی رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہم اجعلنی من الشاکرین، اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا مصلتا وعقوبتا، اے اللہ مجھے شکر گزاروں میں رکھ، اے اللہ میں اس خوان کو ہمارے لیے تو رحمت بنا دے
میدان میں کیا تھا؟ بھونی ہوئی مچھلی تھی، جس میں مچھلی میں کانٹے بھی نہیں تھے اور چھلکے بھی نہیں تھے، اور اس کے سر پہ نمک لگا تھا، دھم میں سرکہ لگا ہوا تھا، اور مختلف قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر زیتون، دوسری پہ شہد، تیسری پہ گھی، چوتھی پہ پنیر اور 5ویں پہ بھنا ہوا گوشت، اور کھانے والے تقریباً 300 سے زیادہ تھے۔ 5 روٹیاں تھیں، 300 سے وقت نہیں ہے۔ ایک بڑے ایسے کمالات ہیں میرے آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ 300 آدمی، حضور تو ایک دودھ کے پیالے سے 70 کو سیراب کر دیتے ہیں، چند پانی کے قطروں سے پورے لشکر کو سیراب کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نبی پاک علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ فرمایا کہ شمعون نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جنت کی نعمتیں ہیں یا ابھی دنیا کی ہیں؟ کہا نہ یہ آخرت کی ہے نہ جنت کی ہے، یہ اللہ نے ابھی ابھی اس کو مارز وجود میں میرا رب لے آیا ہے، ابھی ابھی مارز وجود میں لایا ہے۔ بہرحال آزمائش تھی، 300 سیراب ہوئے، اس نے کھایا، اور کچھ نے بیچ میں سے تھوڑے سے چھپا لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا دن ہوا تو وہ خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے، ان کی شکلیں بدل گئیں، اور آوازوں کی طاقت اللہ نے اسے چھین لی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، سر ہلاتے تھے، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ 3 دن زندہ رہے، پھر مر گئے۔ یہ تو ان کو دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے مکر کیا، اور اسی بنا پہ ابھی بہت سارے معجزات ہیں رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی بادشاہ وقت میں، لوگ جوک در جوک اسلام میں جو آنے لگے، بادشاہ کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ کہیں ہماری حکومت کے اوپر ہی قبضہ نہ ہو جائے، تو وہ اسی بنا کے اوپر وہ پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بددعا کر دیتے ہیں تو لوگ خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کہا کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ خفیہ طور پہ ان کے اوپر حملہ کرے اور ان کو ختم کر دے۔ آخر ایک تدیانوس یہودا بادشاہ تھا، تدیانوس نے اس کو 30 دراہم دینے کا وعدہ کیا۔ آپ نے پہلے بتا دیا آج صبح ایک شخص صبح ہونے سے پہلے مجھے 30 دراہم کے عوض بیچ دے گا، اور وہی ہوا کہ اس نے بندے ساتھ لیے، جہاں آپ جس مکان میں تھے وہ داخل ہوگا، تم باہر کھڑے رہو میں اندر جاتا ہوں۔ جب اندر گیا تو اللہ نے چھت کو جبریل کے ذریعے ختم کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ اس وقت حضرت کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، اور باقی آپ کی زندگی جو قرب قیامت میں اتریں گے 45 سال اور گزاریں گے، 45 سال اور گزاریں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے، وہ باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، وہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گیا۔ جو تدیانوس تھا تو لوگوں نے، ساتھیوں نے پکڑا، کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، تو اٹھا لیے گئے ہیں۔ کہا نہیں تو جان بچانے کے لیے معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے اسی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ سولی نہ صلیب پہ چڑھایا گیا، بلکہ یہ تو ان کا ایک شبہ ہے۔ یہ شک و شبہات میں اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ یہ آج تک وہ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، اور آج بھی یہ صلیب کا پرچار، اور ہمارے ایسے نااہل ہیں لوگ، یہ نوجوان طبقہ، آج اسلامی نظام ہو تو ان کی چھترول ہو ان نوجوانوں کی، یہ صلیب گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں پہ صلیب بناتے ہیں، یہ منع ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بالقوم فہو معہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ۔ تو چاہتے ہیں یہ نوجوان اب عیسائی بن کے اٹھے یا یہودی بن کے اٹھے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو یہ کھاتے ہیں حرام قرار دیں گے، شراب کو حرام قرار دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں شام میں اتریں گے، آئیں گے، اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، نبی تو ہو کے چلے گئے، اب حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ قرب قیامت آج بھی حضور کے دامن میں قبر کی جگہ باقی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام ہے، نبی پاک کے سینے کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر جہاں حضرت صدیق کا سینہ ہے پھر حضرت فاروق اعظم ہے، اور بائیں جانب آج بھی وہ جگہ
خالی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کعبے کا طواف کریں گے. امام مہدی ان کو پہچان لیں گے. دجال کی پشت میں حضرت ماریں گے تیر یا جو بھی نیزہ ماریں گے اس کو. فنار عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے سانس کی جو خوشبو ہوگی وہ وہاں سے محسوس کرے گا اور پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. اور غزوہ ہند ہوگا. بیت المقدس یروشلم یہی تخت حضرت امام مہدی لگے گا عیسیٰ علیہ السلام. یہ ہندوستان کے جتنے اس وقت کے بادشاہ ہوں گے سب کو پابندِ سلاسل کر کے یروشلم بیت المقدس پیش کیا جائے گا اور یہودی ختم ہو جائیں گے, نصرانی ختم. اگر پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے ہوگا تو پتھر پکارے گا میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو مارو, قتل کرو. عیسیٰ علیہ السلام 45 سال حیات رہیں گے, نکاح فرمائیں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے اور پوری روئے زمین پہ اسلام ہوگا. ایک ہی نظام ہوگا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کلمہ بھی پڑھیں گے. ان عیسائیوں کو تبھی تو ہم کہتے ہیں یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفران نعمت نہ کرو, وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی, اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھو. اب قیامت تک جو کلمہ چل رہا ہے یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی کا نظام پوری دنیا میں پھیلنا ہے اور قیامت تک یہی ہے. 45 سال تک نظام مصطفیٰ چلے گا, دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا, سب مسلمان ہو جائیں گے. پھر حضرت وصال فرمائیں گے, نبی پاک کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے. اس کے بعد پھر 40 سال جب قیامت کو رہتے ہوں گے, اس کے بعد پھر کفر پھیل جائے گا پوری روئے زمین پہ. اور 40 سال پہلے ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں سے گزرے گی. جس کو ہوا وہ مسلے گی یعنی ساتھ لگے گی وہ انتقال کر جائے گی, پھر کافر رہ جائے. یہ قیامت مسلمان پہ نہیں آئے گی, کافر پہ آئے گی. یہاں تک کہ پھر حضور فرماتے ہیں دجال دعوت الارض, یہ ساری چیزیں ایمان مکے اور مدینے تک محفوظ ہو جائے گا. فرمایا قیامت توبہ کا دروازہ بند ہوگا, قرآن اٹھا لیا جائے گا اور فرمایا دنیا کے اندر کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ لوگ اسی ٹیلے کا طواف کرتے رہیں گے, مختلف روایتیں ہیں. پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہوگا, 10 محرم ہوگا, صبح فجر کا ٹائم ہوگا, اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل کو سور پھونک دے. وہ آواز جو پھیلے گی پہلے بریک ہوگی, لوگ اپنے کام کاج میں یا خرافات میں جو کافر پڑے ہوں گے فرمایا وہ پھیلتی چلی جائے گی, دل سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے. جب پھٹ جائیں گے تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ زمین بھی پھٹے گی, آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین کی طرف آ جائے گا. دعا ہے, وقت بھی ہو گیا ہے. اذا السماء انفطرت, فرمایا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. واذا الکواکب انتصرت, فرمایا کہ ستارے جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت, فرمایا کہ سمندر تو دریا بہا دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت, فرمایا پھر بھوک دوبارہ ماری جائے گی, لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر انسان جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے پیچھے کیا چھوڑا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کلمات کو قبول فرمائے اور ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے. وما علینا